مفتی صاحب، ہمارے علماء کی بڑی خدمات ہیں جن کے بارے میں کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے علماء قرآن اور سیرت کو آج سے بھی جوڑا کریں۔ بہرحال آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، یہ جی سوال بالکل، بہت اچھی بات ہے ان کی، اور الحمدللہ اس طرف لوگ اب متوجہ ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ عرب دنیا میں تو یہ موضوع فقہ السیرہ کے نام سے متعارف ہوا ہے، جی یعنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ سیرت کے اندر سے سیکھنے والی چیزیں، ٹھیک۔ اور وہ اس طرح سے متعارف ہوا ہے کہ سیرت کو ہم دو طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ایک تو تاریخی پس منظر میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سن میں پیدا ہوئے، کیا معاملہ تھا، ہجرت فرمائی، دعوت دی، ساری چیزیں۔ اور ایک اور پڑھنے کا انداز ہے، وہ پڑھنے کا انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی صلی ہیں، اللہ علیہ وسلم۔ بعض اس میں فرض، واجب، مستحب، ساری چیزوں کے متعلق آپ نے نماز کیسے پڑھنی وہ بھی سکھایا، لیکن اخلاق کیسے رکھنے وہ بھی سکھایا۔ تو آج کل لوگ یہ کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے مینجمنٹ سائنس کے اوپر قرآن اور سنت سے کچھ اصول نکالے ٹھیک۔ اور کچھ آیات لے کر اس سے میں نے استنباط کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم کا سردار ہے وہ سفر میں ان کا خادم، خدمت گزار ہونا چاہیے، سید القوم خادم، جی یعنی ویسے بھی ہوتا ہے لیکن سفر میں اور حضر میں اس کو خدمت گزار۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اس سے ایک چیز ڈرا کی کہ جو لیڈرشپ ہے وہ احکامات دینے سے نہیں ہے، لیڈرشپ ہے عمل میں شریک ہونے سے، اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خندق میں صلی خود اللہ علیہ کھودنا۔ وسلم۔